میرے خیال میں آج ایسا ہوا کہ گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اپنی شکل کو دوبارہ آئینے میں دیکھا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آئینہ میں اپنی شکل کیوں دیکھ رہا ہوں۔ خواتین سے بھی یہ سوال ہے، کوئی تو اس کی وجہ ہوگی کہ ہم آئینہ جب بھی میسر آئے کہیں بھی کسی بھی جگہ تو ایک لمحہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا منہ دیکھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دیکھنے کی وجہ خواتین کی بھی وہی ہو جو ہم مردوں کی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنا منہ سب کے سب آئینہ میں دیکھتے ہوں۔ بہت سارے لوگ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ اپنی شکل آئینہ میں دیکھنا چاہتے ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو حضرات، جو خواتین آئینہ میں اپنی شکل دیکھتے ہیں یا دیکھتی ہیں، ان سب کے دیکھنے کی وجہ ایک ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سب جو آئینہ میں شکل دیکھتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ آپ سے سوال پوچھا گیا، آپ اس کا جواب اپنے دل میں رکھیں اور ضرور اس کا جواب دیں آپ کہ میں اس لیے آئینے میں منہ دیکھتا ہوں۔ پھر کہا گیا کہ سب لوگ، ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ آئینہ میں اپنی شکل دیکھتے ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جو دیکھتے ہیں، خواتین دیکھتی ہیں، مرد دیکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے ان سب کے دیکھنے کی وجہ ایک ہو، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اس وجہ کو ہم نے کبھی جانچنے کی کوشش کی ہے، یا ہماری ایک عادت ہو گئی ہے کہ صرف دیکھنا اور چلے جانا؟ اس کے بعد پھر یہ بھی سوال آتا ہے، وہ بھی آپ سے، یہ اپنے آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں، میری گفتگو اپنی ذات سے ہے کیونکہ یہ صبح کا تجربہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو اچھا لگنے اور دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا دیکھیں اور اچھا سمجھیں؟ یہ دونوں باتیں الگ ہو گئی، یہ دونوں باتیں الگ ہو گئی۔ لیکن آئینہ ہے کمال کی چیز، لیکن آئینہ ہے کمال کی چیز، وہ اس طرح کمال کی چیز ہے کہ آئینہ سچ بولتا ہے۔ اور یہ بھی یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے، آپ سے بھی یہ آج سوال اور سوال پہ سوال ہو رہا ہے، آپ نے جواب دیتے جانا ہے، خواتین نے جواب دیتے جانا ہے۔ بھائی آئینہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ جو سمجھتے ہیں کہ آئینہ سچ بولتا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے۔ اکثریت میرے دوستوں کی یہ کہہ رہی ہے کہ آئینہ سچ بولتا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے، اے میرے بھائیوں، اے میرے بہنوں، جو آئینہ اگر سچ بولتا ہے تو ہم آئینے کی زبان سمجھتے ہیں؟ سچ بولتا ہے نا، بولنا یعنی وہ ہم کلام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آئینہ انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خواتین اور مرد، جو آئینہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے، اس کی زبان سمجھ رہے ہیں، اس کی بولی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو سعدی نے کہا کہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانو۔ سعدی شیراز ایران کے رہنے والے تھے، وہ فرماتے میں ترکی میں گیا تو وہاں کا آدمی مجھ سے ترکش زبان بولنے لگا، اور بڑا خوبصورت حسین جوان تھا، مجھے بڑا پیارا لگ رہا تھا، لیکن مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میرا دوست ترکی ہے اور ٹرکش بول رہا ہے، لیکن مجھے ٹرکش آ نہیں رہی ہے۔ یعنی کہ ایک دوسرے کے خیالات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اگر ایک کو ٹرکش زبان آتی ہو، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، وہ آپ سے بول رہا ہو اور آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کی معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
تو پھر وہ مفہوم جو دل میں وہ سمائے ہوئے ہیں وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اے میرے بھائیو، اگر آئینہ ہمارے ساتھ بولتا ہے تو آئینے کی ایک ہی زبان ہوئی. آئینہ کی جب ایک زبان ہوئی تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آئینہ کی زبان ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. جس میں منہ نظر آتا ہے، سمجھ میں آئی تھی بات؟ یہ اس کے روح اور قلب کا طرف ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب شیشہ ایسے ہی ہو اور پیچھے کھردرا اور بدزیب کوئی ایک لیئر، ایک تہ چڑھی ہوئی نہیں ہے، تو وہ صرف گلاس ہے، شکل نظر نہیں ہے. شکل نظر آئے گی؟ نظر آئے گی؟ شکل نہیں آئے، کیونکہ نظر اس کے آر پار چلی جائے گی، تو کام تو نہیں ہوگا. تو اللہ نے اس کے پیچھے جسم کو جڑ دیا، روح کے ساتھ جسم کو جڑ دیا. یہ خدا کر سکتا ہے، سائنس آج تک نہ کر سکی ہے، شاید نہ کر سکے. خدا نے اس روح کے ساتھ جسم کو جڑ دیا، اندر ہو گیا چمکتا ہوا طرف، جسم ہو گیا ایک لیئر کی طرح، پینٹ کی طرح، مسالے کی طرح، رنگ کی طرح. کیونکہ جسم اس مٹی سے بنا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ علماء بتاتے ہیں نا، انسان مٹی سے بنایا گیا. بتاتے ہیں، آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ اگر آپ نے سنا ہے تو ہاتھ اوپر کریں. انسان مٹی سے بنایا گیا. مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ کدورت. مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ کدورت. کثافت. مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ کپڑے کو لگے بھائی صاف کرو، کرتے ہیں صاف؟ نہیں کرتے. کپڑے میلے ہو گئے، صابن سے دھو، واشنگ مشین میں ڈالو، یہ مٹی اترے. مٹی کا کام ہی کثافت ہے. تو اس چمکتے ہوئے روح اور قلب کے ساتھ جسم کو جڑ دیا، جو مٹی، پانی، آگ، ہوا سے بنایا گیا. یہ تو ایسے عناصر ہیں جن کی ایک دوسرے سے بنتی نہیں. یہ 4 عناصر ایسے ہیں جن کی ایک دوسرے سے بنتی ہی نہیں ہے. آگ ہوگی تو پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا تو آگ نہیں ہوگی. ہے آگ جل رہی ہے، تھوڑا سا پانی ڈالیں، آگ ختم. ہوا جب آئے گی تو پانی کو کچھ سے کہیں لے جائے گی. کتنا بھی پانی رکنا چاہے نہیں رک سکتا. مٹی کا اپنا مزاج ہے. 4 عناصر کو بنایا، کثافت ان میں موجود، شیشے پر چڑھا دی. اب وہ آئینہ تیار ہو گیا. آج میں کل صبح آج آتے ہوئے شکل دیکھ رہا تھا. آپ بھی نے کہا ہے کہ ہم بھی شکل دیکھتے ہیں، ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں دیکھتے ہیں؟ تو آج اس کے دل میں خیال ہے اس لیے دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے پیار ہے. جب آئینہ تیار ہو گیا، اس آئینے میں خدا سامنے آ گیا. خدا کو اپنی رحمانیت بھی، مغفرت، غفاریت، رحمانیت، شفقت، عنایت، سب چیزیں نظر آئیں. تو خدا اپنے اوپر عاشق ہو گیا. کیوں؟ غصے سے کوئی ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ انسان پر عاشق ہو گیا، خدا اپنے اوپر عاشق ہو گیا. شیشے میں کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے آتا ہے وہی ہوتا ہے نا بھائی. شیشے میں کون ہوتا ہے؟